عمران خان اور اس کی بے ساکھیاں اپنے انجام کو پہنچ گئیں۔ مریم نواز کے چیئرمین پی ٹی آئی پر ایک بار پھر تنقید کے بعد کہا عمران خان نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے پاکستان کو گروی رکھ دیا۔ ملک کے پاس اب نواز شریف اور نون لیگ کے سوا کوئی چوائس نہیں۔ بہاولپور میں مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا کہنا تھا کہ جن حالات سے ملک گزرا شکر کرنا چاہیے، پاکستان بچ گیا۔ نواز شریف اور شہباز شریف نے پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچایا۔ مہنگائی پر نواز شریف لندن میں پریشان ہیں، ذرا سوچیں وہ 5 کا ٹولہ بیٹھا رہتا تو پاکستان کا کیا حال ہوتا۔ پارٹی کی چیف آرگنائزر بننے پر ہونے والی تنقید کا جواب دیتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ میرے عہدوں پر بڑی بات ہو رہی ہے، یہ عہدے تو مجھے ابھی ملے ہیں، میں عہدوں کی محتاج نہیں، عوام کے پیار کو موروثیت نہیں جمہوریت کہتے ہیں۔ عمران خان آصف زرداری سے متعلق بیان پر قائم، کہتے ہیں آصف زرداری سے متعلق دیے گئے بیان پر قائم ہوں۔ آصف زرداری شوق سے حتیق عزت کا دعویٰ کریں، حتیق عزت کا دعویٰ وہ کرتے ہیں جن کی اپنی کوئی عزت ہوتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے لاہور میں سینئر صحافیوں سے ملاقات میں کہا کہ اسمبلیاں تحلیل ہوتے ہی حکومت بند گلی میں آ چکی ہے، اسمبلیاں تحلیل کرنا میری بہترین حکمت عملی تھی، 90 روز میں انتخابات نہ کرائے گئے تو آئین شکنی ہوگی، ٹھیک ہو کر انتخابی مہم کا آغاز کروں گا، ابھی میرا ایک اور میڈیکل چیک اپ ہونا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گزشتہ 10 سال میں وفاق کی جانب سے کے پی کے کو ملنے والی رقم کے استعمال پر سوالات اٹھا دیے۔ شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں کسی کا نام لیے بغیر سوالات کیے کہ دہشت گردوں کو کون واپس لایا اور کس نے کہا تھا یہ جہادی پاکستان کے دوست ہیں۔ 417 ارب روپے خیبر پختونخوا کو ادا کیے جا چکے ہیں، پیسے کہاں استعمال ہوئے؟ کہا جاتا ہے ہمیں پیسے نہیں ملے لیکن انہیں سالانہ 40 ارب روپے ملے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ کس نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ ملک کی ترقی میں حصہ لیں گے؟ فوری مناسب اقدامات نہ کیے تو دہشت گردی پاکستان میں پھیل جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ اور مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کو مائنس نہ کیا گیا تو یہ ملک کو سانحے سے دوچار کرے گا، عمران خان کو ووٹ کی طاقت سے مائنس کرنا ہوگا۔ بہاولپور میں تنظیمی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ بولے اس میں کوئی شک نہیں کہ بجلی اور گیس کے بل بڑھ گئے ہیں، بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے نے عوام کو متاثر کیا ہے، مہنگائی کا طوفان مسلم لیگ نون کی حکومت کا قصور نہیں، عمران خان کے آئی ایم ایف سے معاہدے کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کی حد تک ذمہ داری لیتا ہوں، نون لیگ اکثریت لے کر حکومت بنائے گی، عمران خان ملک کے لیے ایک فتنہ ہے، عمران خان جمہوریت میں مخالفین کو برداشت نہیں کر سکتا۔ فواد چودھری دوبارہ ایسا بیان نہیں دیں گے، پی ٹی آئی رہنما کو عدالت سے مشروط ضمانت مل گئی، عدالت کا فواد چودھری کو رہا کرنے کا حکم۔ الیکشن کمیشن کے خلاف نفرت پھیلانے سے متعلق کیس میں فواد چودھری کی جانب سے دائر درخواست ضمانت بعد از گرفتاری پر سماعت اسلام آباد کی سیشن عدالت میں ہوئی۔ دوران سماعت تفتیشی افسر نے کیس کا ریکارڈ عدالت پیش کیا۔ ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گیلانی نے فواد چودھری کی مشروط ضمانت منظور کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ اس شرط پر ضمانت منظور کر رہا ہوں کہ فواد چودھری دوبارہ ایسا بیان نہیں دیں گے، پارلیمنٹیرینز کو ایسے بیانات نہیں دینے چاہیے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد ضمانت کی درخواست منظور کرتے ہوئے 20,000 کے ضمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے مبینہ بیٹی ٹہریان کو چھپانے کے کیس میں جواب عدالت میں جمع کرا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹہریان وائٹ کو چھپانے پر عمران خان کی نااہلی کیس کی سماعت ہوئی۔ عمران خان نے مبینہ بیٹی کو ظاہر نہ کرنے پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے نااہلی کی درخواست خارج کرنے کی استدعا کر دی۔ سابق وزیر اعظم نے چیف جسٹس عامر فاروق کے کیس سننے پر بھی اعتراض کر دیا۔ عمران خان کی جانب سے جواب میں کہا گیا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ماضی میں عمران خان کے خلاف ایسی نوعیت کا ایک کیس سننے سے انکار کر چکے ہیں، یہ مسلمہ اصول ہے کہ ایک بار جج ایک کیس سننے سے انکار کر دے تو اسی جج کا دوبارہ وہی کیس سننا غیر مناسب ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ترجمان اور نون لیگ کے سینئر رہنما محمد زبیر نے شاہد خاقان عباسی کے سینئر نائب صدر کے عہدے سے مستعفی ہونے کی تصدیق کر دی۔ لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے محمد زبیر نے کہا کہ میری پوزیشن بہت کلیئر ہے، مفتاح اسماعیل پارٹی میں ہیں اور ڈار صاحب بہت سینئر ہیں، پارٹی کا گند پبلک میں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی کے ورکر ہیں، بڑے رہنما ہیں، مجھے نہیں لگتا نائب صدر کا عہدہ چھوڑنے سے شاہد خاقان عباسی کو کوئی فرق پڑتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی کے استعفے کی تصدیق مریم اورنگزیب نے بھی کر دی۔ پشاور میں ہونے والے خودکش حملے کا شکار پولیس لائن مسجد میں ایک بار پھر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ دھماکے کے تیسرے روز متاثرہ مسجد میں نماز ظہر ادا کی گئی۔ نمازیوں کا کہنا تھا کہ دہشت گرد پولیس اور عوام کا حوصلہ پست نہیں کر سکتے۔ سانحہ پشاور کے تیسرے روز پولیس لائن مسجد میں نمازیوں کی صفیں بچھیں تو مسجد میں پھر رونق آ گئی۔ سی سی پی او اور ایس ایس پی کوارڈینیشن سمیت پولیس جوانوں نے بھی نماز ظہر ادا کی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو ایک اور مشکل کا سامنا۔ چودھری شجاعت حسین نے پارٹی کے باقی عہدیداروں کے خلاف بڑی کارروائی کا سگنل دے دیا۔
پرویز الہی سے مسلم لیگ ہاؤس کی ملکیت واپس لینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی پالیسیوں سے انحراف کرنے پر پرویز الہی کو پنجاب میں مسلم لیگ کاف کی صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ مونس الہی اور کامل علی آغا کو بھی عہدوں سے ہٹایا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ پارٹی سے انحراف کرنے والوں کو پہلے ہی شو کاز نوٹس جاری کیے جا چکے ہیں۔ وفاقی حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور شرط قبول کرتے ہوئے بجلی مزید مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان توانائی کے شعبے پر مذاکرات ہوئے، جس میں حکومت نے نظر ثانی شدہ سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان بھی آئی ایم ایف کو دے دیا۔ بجلی کی قیمت میں آئندہ ماہ 3 روپے فی یونٹ اضافہ ہوگا، جبکہ نئے مالی سال کے پہلے مہینے تک بجلی 6 روپے فی یونٹ مہنگی ہوگی۔ صرف 100 یونٹ تک غریب صارفین کو سبسڈی فراہم کی جائے۔ آئی ایم ایف نے 4100 ارب روپے کا گردشی قرضہ بھی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایک دن کمی کے بعد ڈالر کی قدر میں پھر اضافہ۔ دن کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 94 پیسے مہنگا ہو کر 268 روپے 83 پیسے کی سطح پر آ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 273 روپے ہو گئی۔ اسٹاک مارکیٹ میں آج کاروبار کا منفی رجحان رہا۔ 100 انڈیکس میں 53 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 40,619 پر پہنچ گیا۔ کمپنیوں کی مارکیٹ ویلیو میں 74 ارب ڈالرز کی کمی کے بعد بھارتی تاجر گوتم اڈانی اب ایشیا کے امیر ترین شخص نہیں رہے۔ امریکی جریدے فوربس کے مطابق گوتم اڈانی کی جگہ ان کے حریف مکیش امبانی اب ایشیا کے امیر ترین شخص بن گئے۔ رپورٹ کے مطابق 1 فروری کو اڈانی گروپ کے حصص کی قیمت میں مزید کمی آئی، جس کے نتیجے میں گوتم اڈانی کی دولت مزید گھٹ کر 75.1 ارب ڈالرز تک پہنچ گئی۔ گوتم اڈانی اب دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں 15ویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔ آئی سی سی کی ون ڈے رینکنگ جاری۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا پہلا نمبر برقرار۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم 887 پوائنٹس کے ساتھ بدستور بیٹرز کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہیں۔ ون ڈے رینکنگ میں جنوبی افریقہ کے روسی دوسرے، جبکہ ڈی کاک تیسرے نمبر پر ہیں۔ دوسری جانب آئی سی سی نے T20 کی رینکنگ بھی جاری کر دی، جس میں بیٹرز کی فہرست بھارتی ٹیم کے سوریہ کمار یادو پہلے اور پاکستان کے محمد رضوان دوسرے نمبر پر ہیں۔ ون ڈے بولنگ رینکنگ میں بھارت کے محمد سراج پہلے اور T20 میں افغانستان کے راشد خان پہلی پوزیشن پر ہیں۔